گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی نحوست کو، گناہوں کے عذابات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے عذابات میں سے چند عذابات میں نے آپ سے ذکر کیے تھے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یا تو وہ ذلت اٹھاتا ہے، یا وہ رزق کی تنگی کا سامنا کرتا ہے، یا پھر وہ دنیا کے اندر بے آسرا کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات مسخ کی صورت میں بھی، یعنی جیسے پچھلی قوموں کو بندر یا خنزیر کی شکل سے تبدیل کر دیا گیا، ایسا عذاب بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ گناہ کے عذابات ہیں۔ اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کیونکہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے اول تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ بسا اوقات اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو اس کو اندر سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر گناہ کی ایسی نحوست چھا جاتی ہے کہ وہ پھر جانتے بوجھتے بھی گناہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے سب کو پتہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا بری بات ہے، لیکن اپنی بات سے، اپنے کسی کام سے کوئی ایسی حرکت سرزد کرنا کہ جس سے سامنے والے کا دل دکھے، تو وہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس طرح گناہ کو جان بوجھ کر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور گناہ کو چھوٹا سمجھنا، علماء لکھتے ہیں کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس بڑے رب عز و جل کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن وہ رب العالمین جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ سب سے بڑا ہے، اور اس پر پکڑ کرنے والا وہ ہے، تو پھر وہ جب تمہاری پکڑ فرمائے گا تو چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ لے گا۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، اور ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے ویسے تو میرے کام اچھے تھے، لیکن ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا کام یہ تھا کہ میں نے کسی کا تنکا بغیر اجازت لیے، بغیر اس سے پوچھے اٹھا کر اس سے خلال کر لیا تھا، اس بات کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں، اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ کسی کی بھی کوئی بھی چیز بغیر پوچھے استعمال کرنا یہ منع ہے، گناہ ہے یہ۔ تو ہم بسا اوقات اب دیکھیے رمضان میں لوگ جو ہے وہ مختلف ٹھیلوں پر جاتے ہیں، تو اگر وہاں پکوڑے لگے ہیں تو بسا اوقات ایسے ہی، اب رمضان میں تو اگر روزہ ہو تو شاید نہیں کھاتے، لیکن ویسے چلتے پھرتے اٹھا کر کھا لیا، چنے اٹھا کر کھا لیے، کوئی بھی چیز اٹھا کر لے لی، یا کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لی، کسی کے دکان سے کوئی چیز اٹھا لی۔ اس طرح کسی کی بھی کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا گناہ ہے، اور لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچانا یہ بھی گناہ ہے، جیسے کسی کی دیوار کا کلر خراب کرنا یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آتے جاتے پان کی پیک تھوک دی اور اس کی دیوار خراب کر دی۔ حتیٰ کہ عام لوگوں کی تو دیکھا جائے مسجد کی دیواروں کو، مسجد کی چیزوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، دریوں کے نیچے تھوک دیتے ہیں معاذ اللہ، ایسا کام بھی کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ گناہ ہیں، اور ان کی جب تک ہمیں آگاہی نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم کیسے متقی پرہیزگار بنیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ کرنی ہوگی، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں توجہ دلانے سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ جب تک ہم علم سے دور رہیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ علماء فرماتے ہیں تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا یہ سمجھ لے اللہ کے نزدیک وہ گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین گناہ کی نحوست سے، گناہ کی وجہ سے تیری لوگوں کے دلوں میں ناراضگی کس طرح ڈال دیتا ہے تجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی لوگ تجھ سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لوگ تجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ تیری برائی کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تیری برائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ گناہ کی وجہ سے انسان سے لوگ نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقروض ہو گئے، اور جب آپ پر قرضہ چڑھ گیا، اس قرضہ چڑھنے کی وجہ سے آپ کو غم لاحق ہوا، یعنی غمگین ہو گئے، قرضہ جو ہو گیا، تو فرماتے ہیں یہ جو میں غمگین ہوا قرضہ ہونے کی وجہ سے، کہتے ہیں اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک چھوٹا سا گناہ تھا جو میں نے 40 سال پہلے کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر جو ہے وہ یہ غم طاری ہوا۔ تو آج لوگوں کے جو بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے پہنچتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے مومن جو نیک انسان ہوگا نا، جو محتاط زندگی گزارنے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا، تو وہ اپنے گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا ہے
اور چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اس گناہ سمیت اس پر ڈھہ پڑے گا، اس پر گر پڑے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، تو اس کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، جس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح ایسے کر کے اڑا دیتا ہے، یعنی گناہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، گناہ کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو پہلے سمجھیں اور اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو فکر دلانے کی کوشش کی کہ اس کا کیا عذاب ہے، اس کا کیا وبال ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ جانیں۔ اور سب سے بڑا سبب علماء لکھتے ہیں کہ گناہ سے اگر رکنے کا سب سے بڑا سبب ذریعہ ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا نا تو آپ بچ جائیں گے، دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوگا تو نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے آخرت کے عذاب سے خود کو بچانے کی نیت سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اس کے منع کردہ کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو